وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز بہت جلد ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر، آپ اس کے ظلم سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ دشمن آپ کا ایک بال بھی دشمن اپنے ہی جال میں پھنس جائے گا جو آپ کے انشاءاللہ دشمن اگر آپ کے آمنے سامنے بھی آ جائے تو اس کو آپ نظر ہی کسی کو دشمنوں کا خوف ہو، دشمنوں کے شر سے ہمیشہ ان کو خطرہ رہتا ہے، تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، انشاءاللہ آپ میری بات پر یقین کریں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ دشمن آپ کا ایک بال بھی بیگا نہیں کر سکے گا۔ دشمن اپنے ہی جال میں پھنس جائے گا جو آپ کے سامنے بچھاتے ہیں، وہ جال جو آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے کہ اس کو پھنسانا ہے، اس میں بند کرنا ہے، انشاءاللہ وہ دشمن اگر آپ حق پہ ہوں، ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ حق پہ ہوں تب یہ اثر کرے گا، ورنہ الٹا اثر بھی کر سکتا ہے کہ آپ حق پہ نہ ہوں اور آپ دشمن کے خلاف ایسا کریں، دشمن حق پہ ہو، دشمن نہ حق پہ ہو، آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، تو آپ یہ عمل کریں کہ انشاءاللہ دشمن اپنے ہی جال میں پھنس جائے گا جو آپ کے لیے بچھانا چاہتے ہیں۔ عمل یہ کرنا ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد خوب جب آپ فارغ ہو جائیں تو تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے پڑھنا ہے، پہلے 11 بار درود شریف، اور پھر اس کے بعد جو بھی درود یاد ہو، اور پھر اس کے بعد نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب 111 بار پڑھیں، اور اس کے بعد 11 بار پھر درود شریف پڑھیں، اور پھر دعا کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ آپ کے دشمن اگر واقعی آپ حق پہ ہیں تو آپ کے دشمن انشاءاللہ بالکل اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا، آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ایک کام یہ کریں، اور جب آپ کو خطرہ ہو حاسدین کے حسد کا، دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے آپ ایسا کریں کہ جب بھی گھر سے نکلیں سورہ یاسین پڑھ کر نکلیں۔ جب آپ سورہ یاسین پڑھ کر گھر سے نکلیں گے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ دعا بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ دشمن اگر آپ کے آمنے سامنے بھی آ جائے تو اس کو آپ نظر ہی نہیں آئیں گے، بالکل اس کے آنکھوں کے سامنے پردے پڑ جائیں گے، دشمن آپ کو نہیں دیکھے گا، حالانکہ آپ روبرو اس کے آئیں گے لیکن آپ اس کو دکھائی نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ تو سورہ یاسین پڑھ کر نکلیں، اور یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے تنہائی میں روزانہ کیا کریں، انشاءاللہ آپ دشمن کے شر سے، حاسدین کے حسد سے آپ کی حفاظت ہوگی، اور دشمن اگر واقعی ظالم ہوگا تو انشاءاللہ وہ تباہ و برباد ہو جائے گا اس سے، لیکن ناحق نہیں کرنا ہے، اگر ناحق کریں گے تو آپ کو ہی نقصان ہوگا، یہ میں بتا دوں۔ کسی کو اگر ناجائز طور پر، ناحق طور پر آپ ناحق ہیں اور یہ وظیفہ کریں تو الٹا آپ پر واپس آئے گا، یہ بھی یاد رکھیں۔ اگر آپ کو خوب یقین ہو کہ میں حق پر ہوں، دشمن ظالم ہے، مجھ پر ظلم کرنا چاہتا ہے، تو پھر یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز بہت جلد ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دے گا، آپ اس کے ظلم سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی دشمنیوں کو دوستی میں تبدیل فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی باہمی جو نفرتیں ہیں محبتوں میں بدل دے، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے فضل، اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد کو قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔